تو ابھی جدید دنیا کے اندر اسی فورن ایکسچینج کا شارٹ فارم ہو گیا ہے فوریکس، اور اس کا ایک شارٹ نیم رکھ دیا گیا ہے ایف ایکس۔ تو سیم کام وہی ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ویزے لگوا کے باہر کسی اور کنٹری میں نہیں جانا پڑتا، تو آپ سمپلی گھر میں بیٹھ کے کسی بھی کرنسی کو ایکسچینج کر سکتے۔ اس کے اندر بائر سیلرز ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کی مارکیٹ ہے۔ تو اس میں بہت بار ایسی مووز آتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کی شخصیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو کیا سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں، کہ آپ جلد بازی تو نہیں کرتے، کہ آپ کے اندر ٹھہراؤ ہے۔ تو کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم اتنے بڑے اگر بزنس میں جا رہے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ بھی کیا اتنا بڑا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مقدم کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہوں نے نہ صرف اپنا فوریکس ٹریڈنگ کے اندر نام بنایا ہے بلکہ نئے آنے والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی ہیں۔ جی، میں بات کر رہا ہوں عثمان اقبال کی۔ آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سفر کیسے شروع کیا اور ان کے پیچھے کی کامیابی کا کیا راز ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر، آپ سنیں۔ سر، ہمیں گفتگو کے آغاز میں آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ سفر کب، کیسے اور کیوں شروع کیا؟ سر میں نے یہ سفر تو بڑا طویل ہے، لیکن ان شارٹ اگر میں بتاؤں تو مجھے 10 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر، اور بڑا ایک طویل سفر ہے اور اچھا سفر ہے الحمدللہ۔ کیا آپ نے بھی کسی سے انسپائرڈ ہو کے یہ سفر شروع کیا؟ آپ کو سب سے پہلے فوریکس ٹریڈنگ کی طرف رجحان کیسے بنا؟ اچھا، میں یہاں پہ نا اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں یا اسٹوڈنٹ سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو مجھ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں۔ تو میں اس فیلڈ کے اندر بیسکلی میرے اندر ایک چیز تھی کہ میں نئی سے نئی چیزوں کو سیکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہوں۔ تو جب آج سے 10 سال پہلے آپ انٹرنیٹ کا بڑا ایشوز تھا، اب چیزیں اتنی میسر نہیں تھی، سو مجھے کسی کے تھرو پتہ چلا تھا کہ یہ فوریکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کے پیچھے تھوڑا سا ورک کیا، تو پھر جب مجھے پتہ چلا کہ فوریکس ٹریڈنگ میں اس طرح بندہ اپنا فیوچر بنا سکتا ہے، تو پھر میں نے وہ کسی سے سیکھا تو نہیں، خیر یہ تھا کہ میں خود ہی یوٹیوب سے کبھی کسی جگہ سے کبھی کسی جگہ سے سیکھے الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ مطلب کہ آپ نے کسی سے فوریکس ٹریڈنگ نہیں سیکھی، آپ نے ہی اپنی ہی محنت اور ریسرچ سے اس کے اوپر آپ نے گریپ حاصل کی؟ جی بالکل، بہت زبردست بات ہے۔ اچھا عثمان بھائی، ہمارے ناظرین کو ایک سادہ سا انٹروڈکشن دیجئے کہ فوریکس ٹریڈنگ ہے کیا؟ فوریکس ٹریڈنگ میں بالکل شارٹ میں ہی سمجھاؤں گا، کیونکہ فوریکس آج کل تو خیر بڑا جدید دور آ چکا ہے۔ تو ہم لوگ جب چھوٹے تھے یا پچھلے کچھ سالوں کے اندر آپ لوگوں نے فورن ایکسچینج کے بارے میں سنا ہوگا۔ بالکل۔ فورن ایکسچینج کا مینز یہ ہوتا تھا کہ کوئی فورن کا بندہ جب پاکستان میں آتا ہے، لائک کوئی UK کا بندہ، کوئی US کا بندہ، تو وہ وہاں کی کرنسی آ کے یہاں پہ ہماری لوکل مارکیٹ میں جو ایکسچینج کرتے تھے، لائک ڈالر کو ایکسچینج کیا پاکستانی روپیز کے ساتھ، اپنا پاؤنڈس کو جو ہے وہ ایکسچینج کیا پاکستانی روپیز کے ساتھ، تو وہ بیسکلی فورن ایکسچینج ہوتی تھی۔ ٹھیک۔ تو ابھی جدید دنیا کے اندر اسی فورن ایکسچینج کا شارٹ فارم ہو گیا ہے فوریکس، اور اس کا ایک شارٹ نیم رکھ دیا گیا ہے ایف ایکس۔ تو سیم کام وہی ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ویزے لگوا کے باہر کسی اور کنٹری میں نہیں جانا پڑتا، تو آپ سمپلی گھر میں بیٹھ کے کسی بھی کرنسی کو ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ بیسکلی اس کے اندر جو فورن کی کرنسیز ہیں ان کا لین دین ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز اور ایڈ آن کر دوں کہ جب ہم نے فوریکس اسٹارٹ کی تھی تو تب اس کے اندر صرف کرنسیز جو ہے وہ اس کی ایکسچینجنگ ہوتی تھی، لیکن اب فوریکس اتنی جدید ہو گئی ہے کہ اس میں آپ لوگ کموڈیٹیز ٹریڈ کر سکتے ہیں، لائک گولڈ کی ٹریڈ کر سکتے ہیں، سلور ٹریڈ کر سکتے ہیں، اب آپ لوگ اس کے اندر کرپٹو بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ تو فوریکس آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم مل جاتا ہے جس میں آپ دنیا کے آلموسٹ سبھی ایسٹس جو ہیں وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ فوریکس ٹریڈنگ کے اوپر ہم ایک چیز کو خرید کے دوسری چیز کے ساتھ ایکسچینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ زیادہ تر کس پیئر کے اندر کام کرتے ہیں، یا آپ کا کیا زیادہ رجحان ہے، کس چیز کو آپ ایز اے بگنر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کوئی بھی بندہ اگر بگنر ہے تو اس کو یورو USD اور GBP USD کے اوپر ٹریڈ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بیسکلی زیادہ گولڈ کے اوپر ٹریڈ کرتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، گولڈ ایک ہائیلی والیٹائل پیئر ہے جس کے اندر بہت زیادہ فلیکچویشنز ہوتی ہیں، تو جس میں والیٹیلٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں آپ کے پروفیٹیبل ہونے کے یا ارننگ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ سو جو ایک ایکسپیرینس ٹریڈر ہوگا وہ آپ لوگوں کو موسٹلی گولڈ کے اوپر اور BTC کے اوپر ٹریڈ کرتا ہوا دکھائی دے گا، بٹ جو بگنر ہوتا ہے اس کو میں یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لو لیکوڈی کے اوپر جاؤ اور یورو USD یا GBP USD کے اوپر ٹریڈ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عثمان بھائی، دیکھیں، ایک فرد آج ہی فوریکس کے بارے میں سنتا ہے
اور اس نے سوچا کہ میں نے فوریکس ٹریڈنگ کرنی ہے. ذرا تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے گا کہ سب سے پہلا اسٹیپ اس کا کیا ہوگا, کس طرح کرنی چاہیے, سب سے پہلی وہ کون سی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرے گا, کیا طریقہ کار ہوگا سارا؟ جی یہ بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا, کیونکہ ابھی جیسا کہ ابھی بہت سارے لوگ ٹریڈنگ کے اندر آ رہے ہیں. تو ایز اے بردر یا ایز اے مینٹور میں ان لوگوں کو صرف ایک ہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ دیکھو, ٹریڈنگ کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی سائیکالوجی کو درست کرنا ہوگا, یا اپنی شخصیت کو بیسیکلی دیکھنا ہوگا کہ آپ کس ٹائپ کے انسان ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو آپ لوگوں کے اندر ٹھہراؤ ہے اور سیکھنے کی جستجو ہے, تو پھر فوریکس آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے, کیونکہ ہائیلی لیکویڈیٹ ہے, 7.5 ٹریلین کی مارکیٹ ہے, اس کے اندر بائر سیلرز ہر ٹائم موجود ہوتے ہیں, 24 گھنٹے کی مارکیٹ ہے. تو اس میں بہت بار ایسی مووز آتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کی شخصیت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کو کیا سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں, کہ آپ جلد بازی تو نہیں کرتے, کہ آپ کے اندر ٹھہراؤ ہے. اگر تو ہے تو پھر تو آپ لوگ اس میں آ سکتے ہیں. اور سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے, وہ کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم اتنے بڑے اگر بزنس میں جا رہے ہیں تو ہمارا مائنڈ سیٹ بھی کیا اتنا بڑا ہے. اگر تو ہے تو پھر آپ لوگ اس کو سیکھیں. دین اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہمارا یہ آتا ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ ٹریڈنگ ویو اپلیکیشن ہے, وہاں پہ جا کے آپ لوگ چارٹس دیکھ سکتے ہیں, انالیسس دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے آپ لوگوں کو ایک بہت اچھا مینٹور چاہیے ہوتا ہے, جس کا ایکسپیرینس ہو, جو کہ آپ کو بتائے کہ اس کی اونچ نیچ کیا ہے, اس میں لاس اینڈ پروفٹ کیسے ہوتا ہے, مارکیٹ کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے, بیسیکلی ٹیکنیکل فنڈامنٹلس, جیو پولیٹیکل چیزیں کیا ہوتی ہیں, ان کو کیسے آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ چیزیں ہوں گی, اچھا مینٹور ڈھونڈیں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ ٹریڈنگ ویو ہے, یا پھر اس کے لیے ٹریڈنگ کرنے کے لیے MT5 MT4 کا پلیٹ فارم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس پلیٹ فارم کے اوپر سب سے پہلے آپ کا اکاؤنٹ جنریٹ ہوگا, اس کے بعد آپ نے اس میں سے کیا دیکھنا ہے, کیا انالیسس کرنا ہے چارٹ میں سے. آج نئے بندے نے سمجھے یہ شروع کیا کام, اس کے بیاف کے اوپر میں آپ سے پوچھوں. ٹریڈنگ کا جس ایک بندہ نیو آیا ہے, اس بندے نے جب بھی ٹریڈنگ کرنی ہے تو اس کو 3 چیزیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا؟ اور یہ 3 چیزیں ہیں کہ آپ لوگوں نے ٹیکنیکلز, فنڈامنٹلز اور جیو پولیٹیکل چیزوں کو سمجھنا ہے. ٹیکنیکلز میں سمجھا دیتا ہوں. بیسیکلی ٹیکنیکلز میں کیا ہوتا ہے, ٹیکنیکلز میں آپ کے جو چارٹ آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے کسی بھی پیئر کا, اس میں جو پرائسز, جو کینڈلز اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں, جو پرائس اپنی ایکشن دکھا رہا ہوتا ہے, اس کو بیسیکلی ٹیکنیکل انالیسس کہتے ہیں. کہ کہاں پر سپورٹ ہے, کہاں پر ریزسٹنس ہے, کہاں پہ ڈیمانڈ ہے, کہاں پر سپلائی ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ٹیکنیکلز کے اندر سیکھنی ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے فنڈامنٹلز. فنڈامنٹلز کے اندر آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کرنسی کی کیا نیوز آ رہی ہے, US کی اکانومی کیا کر رہی ہے, برٹش کی اکانومی کیا کر رہی ہے, یورپ کی اکانومی کیا کر رہی ہے. یا اگر آپ لوگ گولڈ کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ کو US کی اکانومی کو دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ US کی جو DXY ہوتا ہے بیسیکلی یہ گولڈ کے ساتھ کوریلیشن میں ہوتا ہے. تو جب وہ اپ سائڈ پہ جاتا ہے تو گولڈ ڈاؤن سائڈ پہ جاتا ہے. تو فنڈامنٹلس کے اندر بیسیکلی آپ لوگوں کو نیوزز دیکھنی ہوتی ہیں. تھرڈ چیز جو ریسنٹلی اس کے اندر آئی ہے, ویسے تو یہ پہلے بھی تھی لیکن ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ اب اس کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں, وہ ہے جیو پولیٹیکل موو. اب جیو پولیٹیکل موو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھائی چائنا کا صدر کیا کہہ رہا ہے اور US کا صدر کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ کے اوپر پوری فائنینشیل مارکیٹ ہل جاتی ہے, ڈراپ ہو جاتی ہے, کریش ہو جاتی ہے, پمپ ہو جاتی ہے. تو جب تک آپ لوگ یہ 3 چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تب تک آپ لوگوں کو ٹریڈنگ کے اندر, ریئل ٹریڈنگ کے اندر نہیں آنا چاہیے. تب تک جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ٹریڈنگ کرنے کے لیے, تو آپ کو ایک ڈیمو کرنسی بھی ملتی ہے اور ڈیمو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ شروع میں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ جو ڈیمو اکاؤنٹ ہوتا ہے واقعی یہ سیکھنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے ٹریڈنگ کے, یا پھر نہیں ہوتا, ہمیں ڈائریکٹ اس میں کچھ انویسٹمنٹ کر کے ہی شروع کرنا چاہیے؟ نہیں, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ڈیمو اکاؤنٹ ہے یہ نیگیٹو بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے. وہ کیسے؟ نیگیٹو اس سینس میں ہے کہ اگر آپ لوگ ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر زیادہ دیر تک ٹریڈنگ کرتے ہیں, زیادہ دن تک ٹریڈنگ کرتے ہیں, تو یہ آپ کو ایک ہیبٹ ڈال دیتا ہے کہ بھائی آپ بڑی بڑی لاٹس لگانا شروع کر دیتے ہیں, یا اپنی سائیکالوجی کو جو ہے وہ دیکھتے نہیں, رسک مینجمنٹ نہیں کرتے, منی مینجمنٹ نہیں کرتے. تو ان دی سینس آف دس کہ آپ لوگ اس کو کم سے کم یوز کریں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی ڈیمو اکاؤنٹ کتنی دیر, میں کہتا ہوں کہ بھائی 1 مہینہ ڈیمو کے اوپر پریکٹس کریں,
تاکہ آپ لوگوں کو لاٹ سائز کا پتہ چل جائے. آپ نے ٹیکنیکل فنڈامنٹل جیو پولیٹیکل چیزیں سمجھی ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے 1 مہینے تک ڈیمو کرے. اگر ڈیمو زیادہ کریں گے تو ٹریڈنگ کے اندر یہ آپ کی سائیکالوجی کو بھی خراب کرتا ہے, اور آپ لوگوں کو جب ریئل ٹریڈ کرنے میں جا کے جب آپ لاٹ سائز بیسیکلی چھوٹی کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پرابلم ہوتی ہے. اچھا, اس سینس میں آپ کو ذرا کم استعمال. ہم نے تو یہ اکثر سنا ہے, میں نے خود بھی, کہ جب تک ہم ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈ کر رہے تھے تب تک ہمیں پروفٹ ہو رہا تھا. جیسے ہی ہم ریئل کے اوپر آئے ہیں اور ہمیں لاس ہونا شروع ہو گیا. اس کے پیچھے کی کیا سائیکی ہے, کیوں لوگوں کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیے, ڈیمو کے اوپر آپ کے سینٹیمنٹس نہیں چلتے, آپ کے ایموشنز نہیں آتے اس کے اندر. لیکن جب آپ ریئل ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کے ایموشنز بھی آ جاتے ہیں, سینٹیمنٹس بھی جاگ جاتے ہیں. اور جو ڈیمو کے اوپر آپ جب بھی کوئی بھی بگنر اپنے انالیسس کرتا ہے, اس کے انالیسس ٹھیک ہوتے ہیں جب وہ ڈیمو کے اوپر پریکٹس کرتا ہے, اور وہ بلا جھجک اس کے اوپر ٹریڈ لگا دیتا ہے, اور وہ موسٹلی ٹریڈ اس کی پروفٹ میں چلے جاتے ہیں. بٹ ان دی سینس جب آپ لوگ ریئل ٹریڈنگ میں آتے ہیں, انالیسس آپ کے تب بھی ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن جب آپ لوگ ٹریڈ لگانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور آپ کو کیونکہ آپ کا ریئل اماؤنٹ وہاں پہ لگا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ٹریڈنگ کے اندر ڈیمو کو جتنا کم یوز کیا جائے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ڈیمو اکاؤنٹ سے ہم آگے ریئل ٹریڈ کے اوپر, اب ہم آگے چلتے ہیں, اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اب آپ نے ریئل اکاؤنٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ کتنے پیسوں سے ٹریڈ اوپن کریں گے؟ ہر انسان کا یہ ایک سوال ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے, یا یہ کیا اس کو لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے, یہ میرے خیال میں پوڈ کاسٹ کا سب سے اہم سوال ہے, اور اس کا جواب آپ ہر بندے کو سننا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر بہت سارے, مجھے ہر بار یہی سوال آتا ہے کہ بھائی کتنی اماؤنٹ سے ہم لوگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. دیکھو, ٹریڈنگ اماؤنٹ جو ہے, ٹریڈنگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے اماؤنٹ نہیں, ٹریڈنگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے. سیکھنا سب سے پہلی کنڈیشن ہے, اور سیکھنا ہی سب سے آخری کنڈیشن ہے اس کے اندر. جب تک آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں تب تک کسی بھی بندے کو کسی بھی اماؤنٹ سے نہیں آنا چاہیے. تو ایٹ لیسٹ ویسے تو اس کا 1 سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے, لیکن اب آپ کے پاس اتنے زیادہ مینٹور, اتنے زیادہ جو ہے وہ ٹولز آ چکے ہیں کہ آپ لوگوں کو 3 ماہ تک, جتنے بھی بگنرز ہیں ان کو 3 ماہ تک وداؤٹ انویسٹمنٹ اور وداؤٹ ریئل ٹریڈنگ اس کو سیکھنا چاہیے. اور دین اس کے بعد 3 ماہ کے بعد اپنا پورا روڈ میپ بنا کے, اپنے جرنلز بنا کے, اپنے TPSL کا جو ہے وہ چیک کر کے دیکھیں کہ بھائی کیا یہ ٹریڈنگ انڈسٹری ہمارے لیے ہے بھی یا نہیں ہے. دین اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ ریئل اکاؤنٹ کے اندر آپ ڈپازٹ کریں. تو میں تو ہر بندے کو بھائی جان یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو سیکھیں, دین اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر ڈپازٹ کریں. کیونکہ اس کی میں آپ کو سمپل سی تھیوری سمجھا دیتا ہوں. آپ لوگ اس کے اندر $1,00,000 سے آ جائیں, لیکن آپ نے سیکھا نہیں ہے تو وہ $1,00,000 کا لاس ہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ نے کب اپ سائڈ پہ جانا ہے, کب ڈاؤن پہ سائڈ پہ جانا ہے, ٹیکنیکلز کیا کہہ رہے ہیں, فنڈامنٹلز کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ نے اتنی بڑی اماؤنٹ بھی ڈال دی تو دین بھی کوئی بھی آپ کو نہیں بچا نہیں سکتا اس کے اندر, لاس کر لیں گے. بٹ اگر آپ لوگوں نے سیکھا ہے, آپ میچور ہیں, آپ لوگوں نے سبھی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے ٹریڈنگ سٹارٹ کی ہے, تو دین آپ لوگ اس کے اندر $100 سے بھی آ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, چھوٹے سے چھوٹے اماؤنٹ کے ساتھ آ جائیں. لیکن سیکھنا اس کے لیے اس کی سب سے پہلی شرط ہے. سب سے پہلی شرط ہے سیکھنا. اب ہم سیکھنے کی طرف آ جاتے ہیں. جی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور کے اندر خاص طور پہ ہر انسان کورس بیچ رہا ہے, اپنے آپ کو مینٹور بنا کے پیش کرتا ہے اور ان سے فیسیں ہڑپتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک ذہن سازی ہو چکی ہے کہ جو ٹریڈنگ ہے, آن لائن کرپٹو ہو یا فوریکس ہو, اس ٹریڈنگ سے ان مینٹورز نے کچھ بھی نہیں بنایا, یہ کورس بیچ کر ہی انہوں نے اپنی ساری چیزیں بنائی ہیں. آپ کو بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں, آپ انٹرنیشنل ٹورس پہ گئے ہوتے ہیں اور آپ اسی طرح کانفرنسز بھی اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیے کہ سیکھنے کے لیے کیا فیس دی جائے, کورس کیا جائے, یوٹیوب سے دیکھا جائے, کیا چیز ہونی چاہیے, اور آپ یہ ساری چیزیں کیسے کرتے ہیں؟ کہ آپ نے بھی کوئی کورس بیچ کے یہ ساری لائف سٹائل بنایا ہے, یا پھر آپ نے یہ چیزیں سکھا کے یا کما کے فوریکس سے خود یہ کیا؟ ہاں, یہ سوال بھی بڑے آج کل ٹرینڈنگ میں ہے. بالکل ٹرینڈنگ سوال ہے. ریلز کے اندر اکثر یہ دکھایا جاتا ہے کہ لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور بنگلوں میں دیکھے جاتے ہیں, اور انہوں نے کمایا کچھ نہیں فوریکس سے. کچھ نہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اپنا بتا دوں کہ بھائی میں کوئی بھی کورس سیل نہیں کرتا. ٹھیک ہے. میں یوٹیوب کے اوپر آتا ہوں, میرا عثمان اقبال کے نام کا یوٹیوب چینل ہے. ٹھیک ہے. میں وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں, میں لائیو سب کچھ لوگوں کو سکھاتا ہوں اور لائیو ہی ٹریڈ کرتا ہوں, اور آپ کا کوئی بھی سوال ہوگا تو وہاں پہ ہم لوگ لائیو ہی اس کا جواب دیتے ہیں. میری کسی قسم کی کوئی فیس نہیں ہے, نہ میں کوئی کورس سیل کرتا ہوں, نہ ہی میرے کسی گروپ کی کوئی فیس ہے, سب کچھ میرا فری آف کاسٹ ہے.
تو یہ چیز تو اب ایک سائڈ پہ ہوگی کہ میں نے جو بنایا ہے وہ ٹریڈنگ صحیح بنایا ہے, میں نے کبھی آج تک کورس سیل نہیں کیا. اب دوسرا آ جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر کیا ہم فیس دے کے کسی سے سیکھ سکتے ہیں؟ تو اس کے اوپر باقاعدہ میری ایک ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے. تو دیکھیں اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ میرے بھائی, اگر کوئی بھی مینٹور 5 سال سے ٹریڈنگ کر رہا ہے اور وہ سکسیزفلی مارکیٹ کے اندر ان ہے اور اس کا فزیکل آفس ہے آپ کے نیئر اباؤٹ, تو پھر آپ لوگ اس کو فیس دے کے اس سے سیکھ سکتے ہیں. اگر وہی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو آن لائن جو ہے وہ سکھاؤں گا اور آپ مجھے فیس دیں, تو میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی سینس بنتی ہے. کیونکہ اگر آپ لوگوں نے فیس دینی ہے اور آن لائن ہی سیکھنا ہے تو پھر یوٹیوب بھری پڑی ہے. مجھے بھی مت دیکھیں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو دیکھ لیں, بٹ اگر آپ لوگوں نے آن لائن ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر فیس کس چیز کی آپ لوگوں نے دینی. سو اگر کوئی بندہ 5 سال سے ٹریڈنگ کروا رہا ہے, اس کا فزیکل آفس ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگ اس کو فیس دے کے اس سے سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کافی پروفٹ گینز کیے ہوتے ہیں, تو آپ نے لاس بھی ظاہر سی بات ہے کبھی نہ کبھی کروایا ہوگا. آپ نے اپنی اس پورے فوریکس کی کریئر کے اندر سب سے بڑا لاس کتنا کیا سر؟ یہ تاکہ لوگوں کو یہی پتہ چلے کہ مینٹور کا بھی لاس ہوتا ہے اور کتنا ہوا ہوگا, کتنا ہو سکتا ہے. اچھا, یہ میں بڑے پراؤڈلی اپنی لائف کے اوپر بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی جان میں نے بھی لاس کیا ہے. اچھا. اور ایک جو ٹریڈر ہوتا ہے نا, ہمارے ٹریڈنگ کے اندر ایک ٹرم ہے کہ بھائی جس بندے نے لاس نہیں کیا نا وہ کبھی ٹریڈر بن نہیں سکتا. اور جو بندے کہتے ہیں نا جی ہم نے لاس نہیں کیا ساری زندگی, وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور ہماری کہانی بھی ویسے ہی ہے. جب ہم نئے نئے شروع ہوئے تھے تو ہمارے بھی ایموشنز تھے, ہم لوگ بھی جو اپنی سائیکالوجی کو نہیں دیکھتے تھے. رسک مینجمنٹ کس چڑیا کا نام ہے, منی مینجمنٹ کس کو بولتے ہیں, ہم بھی اس کو جو ہے وہ ہوا میں اڑا دیتے تھے. تو جب میں بھی بگننگ فیس میں تھا تو اس وقت میرا بھی بھائی جان $5,000 کا لاس ہوا تھا. $5,000؟ ہاں جی. اور اس وقت ہوا تھا, ایسے تقریباً کوئی 10 سال پہلے کی بات. اس وقت تو ڈالرز کی کتنی اہمیت ہوتی تھی. تو اب آپ نے وہ سارا ریکور کر لیا کہ نہیں؟ میں نے تو پھر بعد میں مارکیٹ سے سب کچھ واپس لے لیا. ٹھیک. لیکن اس کے اندر مجھے ایک میں اپنی آڈینس کو بھی, آپ کی آڈینس کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو, جب میرا لاس ہوا تھا نا تو میں ٹوٹا نہیں تھا, پھر میں پیچھے نہیں ہٹا تھا. پھر میں نے اس دن اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس مارکیٹ نے اگر مجھ سے $5,000 لیے ہیں تو میں اس سے اس قسم کے کئی $5,000 جو ہے واپس لوں گا. اور میں نے پھر یہ اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی تھی, اس ریونج ٹریڈنگ نہیں کی تھی. اس کے بعد جب میرا لاس ہوا تھا تو میں پھر سیکھنے کے فیز میں چلا گیا. پھر میں نے اتنا سیکھا کہ آج دنیا کا کوئی بھی بندہ اگر مجھ سے کسی بھی قسم کا سوال کرے گا, میں وہ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں, لیکن میں اس کا جواب ضرور دے سکتا ہوں, کیونکہ میں نے اس چیز کو پھر آبزرو کیا تھا. اور ہمارے جو بگنرز ہیں, جو ہمارے یوتھ ہے, میں بس ان کے ساتھ میں ان کو یہی بولوں گا کہ بھائی جتنا سیکھ سکتے ہیں اس کو سیکھیں, کیونکہ یہ جو ٹریڈنگ ہے یہ اپنی ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے, اور جتنی آپ لوگ سیکھ لیں گے انشاءاللہ اتنے اچھے ٹریڈر بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا عثمان بھائی, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے $5,000 کا لاس کیا, ٹھیک ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں ہماری یوتھ کا سب سے زیادہ رجحان آن لائن ٹریڈنگز کی طرف ہی ہے. کیا یہ چیزیں ایز اے پیشن چل سکتی ہیں, یا یہ ایک ایسا روزگار بن سکتی ہیں کہ ایک فرد کے 2-3 بچے ہیں, وہ ایک جگہ پہ جاتا ہے, دکان کھولتا ہے, کماتا ہے اور رات کو گھر لے کر آتا ہے. کیا یہ بھی کام اس طرح سے چل سکتا ہے کہ آپ ڈیلی یا منتھلی بیسس کے اوپر اتنے پیسے کمائیں کہ آپ اس سے مستقل بنیادوں کے اوپر اپنا گھر چلا سکیں, یا پھر آپ کی نظر میں ہمیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کوئی فزیکل کاروبار کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بالکل آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لوگ اکثر جو آتے ہیں ٹریڈنگ کے اندر, سب سے مین فالٹ ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو اپنا فزیکل بزنسز کر رہے ہوتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں. تو میں ہرگز بھی چیز کو ریکمینڈ نہیں کرتا. جو بھی آپ لوگ پہلے اپنا بزنس کر رہے ہیں اس بزنس کو کنٹینیو کریں, اس کے ساتھ ایز اے پارٹ ٹائم جو ہے وہ آپ لوگ ٹریڈنگ کو کریں. پارٹ ٹائم ناٹ ان دی سینس کہ اب آپ لوگ صرف ٹریڈنگ کو 1 سے 2 گھنٹہ دیں. آپ کی جو بھی جاب ہے, دیکھو کسی انسان نے بھی جب کامیاب ہونا آتا ہے نا تو پھر وہ بندہ ایکسٹرا ایفرٹ کرتا ہے. بالکل ایکسٹرا ایفرٹ, ایکسٹرا منی, ایکسٹرا کمفرٹ. اگر آپ لوگ اپنی جاب سے آ کے کہیں کہ میں تھک گیا ہوں بھائی, میں ٹریڈنگ اب کب کروں گا, تو پھر آپ اس کمفرٹ سے نکل نہیں پاتے. سو آپ لوگ اپنا فزیکل بزنس مسٹ کریں, کبھی بھی نہیں چھوڑنا انٹل انلیس کہ آپ لوگ ٹریڈنگ کے اندر اتنے سکسیزفل ہو جائیں کہ آپ کے جو کچن کیبنٹ کا خرچہ ہے وہ اس سے اوپر نہ ہو جائے. تو دین آپ لوگ سوچیں کہ بھائی ہاں اب میں ٹھیک ہوں, اب میں اس کو کور کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ لوگ اپنا فزیکل بزنس چھوڑ سکتے ہیں, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. آخر میں ہماری آڈینس کو جو نئے دیکھنے والے ہیں, جو اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں, کیا پیغام دیں گے؟
میں ان سب کو بس یہی کہوں گا کہ بھائی بورنگ جو ٹریڈنگ ہے بیسکلی یہ ایک بہت ہی بورنگ شعبہ ہے. اتنا بورنگ شعبہ ہے کہ بہت سارے جو آج کل کے لڑکے ہیں یا یوتھ ہیں ان کو چاہیے چام. بالکل, ان کو چاہیے کہ بس کوئی کچھ نہ کچھ نیا کچھ ہلا گلا ہو. تو ٹریڈنگ کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ ایک بورنگ پیشنس ہے, بورنگ پہ آپ کا بزنس ہے. اس کو آپ لوگوں نے جب بھی آنا ہے تو اس میں صبر کے ساتھ آنا ہے, کیونکہ آپ صبر نہیں کریں گے. ٹریڈنگ کے اندر ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ دیکھو اگر آپ نے شکار کرنا ہے تو کروکوڈائل کی طرح کرو. کروکوڈائل اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے, جب شکار خود اس کے پاس آتا ہے تو اس کے اوپر جھپٹتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ 100% بات جو ہے وہ ٹریڈنگ کے اوپر ہے. جب ہمارے لیولز آتے ہیں, جب ہمارا ٹائم آتا ہے تو اسی وقت ٹریڈ ہوتی ہے, اور تب تک انتظار کرنا. میری یوتھ کو صرف اور صرف ایک ہی مشورہ ہے کہ بھائی جان پہلے تو اس کو سیکھ لیں, اور سیکھنے کے بعد اپنے اندر اتنا پیشنس لائیں, اتنا صبر لے کے آؤ کہ آپ لوگوں کے ٹریڈنگ کی جرنی جو ہے وہ لانگ ٹرم تک چلے. کیونکہ جتنے لوگ اس ٹریڈنگ جرنی میں لانگ ٹرم تک چلتے رہیں گے اور ان کا ایکسپیرینس اتنا ہی زیادہ بڑھتا رہے گا. جتنا ایکسپیرینس بڑھے گا انشاءاللہ اتنے ہی جو ہے وہ پروفیٹیبل بنتے جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, تو آپ نے عثمان اقبال کی گفتگو سنی اور امید کرتے ہیں آپ نے اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور آپ نے یہ ضرور جانا ہوگا کہ اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو اس کا سب سے ایک جو کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صبر کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے جذباتوں کو قابو رکھتے ہوئے چلنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مقدم کامران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.